پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ملک کے جلیل علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کو اور قرآن کریم کے علم کو ہم سے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم سوال و جواب کا پروگرام کرتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے۔ ان سوالات کو بھی یعنی ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، طویل عرصے سے بلکہ شروع ہی سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور روزنامہ دنیا کے مسلسل اور مستقل کالم نگار محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نبا اور آیات 1 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال نعمان صاحب کا ہے کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو ہم پڑھتے ہیں گفتگو میں لاتے ہیں
کہ رضی اللہ عنہ، کیا یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے یا غیر صحابی کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد اللہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز کا اعزاز ملنے پر ہدیہ تبریک پیش کروں، بہت شکریہ سر۔ اور ایک ایسے ماحول میں کہ جب قوم کے سامنے گانا گانے والوں اور رقص کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، تو اگر کسی دینی پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے، اس کی میزبانی کے حوالے سے اعزاز دیا جائے تو یہ آپ کے لیے بھی اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اور ادارے کے لیے جی ہاں، اور ادارے کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم یہ 5 مقام پر آیا ہے۔ ایک تو سورہ الفتح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی صلح حدیبیہ کی بیعت کے تناظر میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو چکا، اے نبی، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر اس اعزاز کو مزید رفعت عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، کہ کیونکہ اس کا منظر یہ تھا کہ صحابی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ پر رکھتے۔ تو اس منظر کو قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے آیات طیبات میں محفوظ فرما لیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ دیکھنے والوں کی نظر میں تو ان صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ تھا، لیکن در حقیقت بظاہر ید مصطفیٰ تھا، لیکن در حقیقت یہ ید خدا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ مقام تو متعین ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز صحابہ کرام کے لیے بیان کیا، جن کی تعداد 1400 یا کم و بیش بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ صحابہ اور غیر صحابہ دونوں اس اعزاز میں شامل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذالک الفوز العظیم، کہ اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، اور پھر وہ کہ اتبعوہم بے احسان، کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی پیروی کی۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ جو متبعین بالاحسان ہیں وہ بعد والے ہیں۔ تو ان سب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر یہ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اور سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں جو اللہ نے یہی اعزاز بیان کیا وہ عام مومنین کے لیے ہے جو خاص صفات کے حامل ہوں۔ ٹھیک، مثلا فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ ویوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ ٹھیک، فرمایا کہ تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں سے محبت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، وہ خواہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قبیلے والے ہوں۔ تو دونوں میں فرق بتا دیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستی نہیں رکھتے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی جانب سے پسندیدہ روح سے ان کی تائید فرمائی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ داخل رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ اور اکبر۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والوں کی ہے، جماعت ہے۔ یہ عام مومنین کے لیے ہے ٹھیک، جو ان صفات کے حامل ہوں، یہاں صحابہ کے لیے بطور خاص نہیں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بینہ میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے رب کے نزدیک ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں اپنے پروردگار کی خشیت ہو اور خوف ہو۔ تو یہاں ان 5 آیات میں ایک صحابہ کے لیے خاص، ٹھیک، ایک صحابہ کرام اور بعد والوں کے درمیان مشترک، اور 3 مقامات وہ ہیں کہ جو اعلیٰ صفات کے حامل مومنین کے لیے ہیں۔ لہذا
ہمارے عرف میں تو خاص کر دیا گیا ہے کہ صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے، لیکن شریعت میں ایسی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اگر غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ بولا جائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اور فتاویٰ در مختار میں ہے کہ وَيَسْتَحِبُّ التَّرَدِّي لِلصَّحَابَہ، کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یہ مستحب ہے، اور دوسرے مقربین الہی کے لیے ترحم یعنی رحمہ اللہ تعالی یا رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بہتر ہے، اور باقیوں کے لیے غفر اللہ لہو، عفا اللہ عنہ، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن فرمایا کہ اس کے برعکس بھی کہہ دیں کہ صحابی کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی کہہ دیں، اور غیر صحابی اللہ کے محبوب بندے کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ دیں، تو اس میں عذر شریعت کوئی ممانعت قطعاً نہیں ہے۔ البتہ ہمارے عرف میں صحابہ کے لیے بطور خاص رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل وضاحت سے آپ نے یہ بات پہنچا دی کہ صحابہ کے ساتھ تو بولا ہی جاتا ہے جیسے عرف میں آپ نے بیان فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ اہل ایمان اپنے اوصاف میں جو بلند ہیں ان کے لیے خود اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاوید اقبال صاحب کا سوال ہے اگلا، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ انیق احمد صاحب، یہ قرآن مجید میں دو کلمات آئے ہیں، ایک تو قنوت ہے مایوسی کے لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جیسے ڈس اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، جی جی جی۔ دوسرا یاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی شان رحیمی اور کریمی متوجہ ہو جائے تو سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ یوسف میں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ مَن یقنط مِن رحمت ربہ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر بعض حدیثوں میں ہے کہ فرمایا کہ ان من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، والامر من مکر اللہ، اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، یعنی دل سے اللہ کے خوف کا نکل جانا۔ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک نوجوان کا قریب المرگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ کیف تجد، اے نوجوان تم اپنے دل میں کیسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں دل میں
فرمایا کہ ارجو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر مجھے امید بھی ہے، والخوف من ذنوبی، اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دل میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت پر امید بھی ہو، اور یہاں امید یقین کے معنی میں ہے، اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو جو اس نے چاہا ہے وہ پالے گا، یعنی اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی اور گناہوں کی سے مغفرت بھی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو سوال کیا ہے سوال کرنے والوں نے کہ یہ کہنا کہ مایوسی کفر ہے، اگر اس معنی میں ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اللہ کی رحمت پر یقین اس کا اٹھ جائے، تو یہ واقعی کفر ہے، کیونکہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ظاہری اسباب سے بعض اوقات نا امید ہو جاتا ہے، تو ظاہری اسباب سے نا امید ہو جانا یہ کفر نہیں ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ بعض مترجمین نے تو ترجمہ کیا ہے کہ جب رسول نا امید ہو گئے، لیکن جو محتاط مترجمین ہیں، جو وہ ترجمہ کرتے ہیں جو تفسیری ترجمہ کہلاتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے امام محمد رضا قادری نے کہ جب رسول ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے، یا جب رسول قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ اب لگتا ہے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، یہ ایک طرف، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور جن کفار کو رسولوں نے عذاب الہی کی وعید سنائی تھی، انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو جاءہم نصرنا، ہماری مدد آئی، اور پھر وہ اس انجام سے دوچار ہو گئے جس کی وعید ان کو سنائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے نا امید ہونا یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کر کبھی نا امیدی کا اظہار کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر دیر تک محو یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے اور خوشی کی چند کلیاں نصیب ہو جاتی ہیں، تو پھر دیر تک محو یاس بہی مانے رہتا ہوں کہ تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں، کہ یہ وصل کے لمحات تو تھوڑے ہیں، لیکن اس کے بعد جو جدائی ہوگی جب اس کا تصور کرتا ہوں تو اس سے ایک نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وصل کی شب اور اتنی مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ تو بالکل واضح کر دی آپ نے بات، سبحان اللہ۔ کیا کافر کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اگر وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے جو بندے تجھ سے دور ہیں، تیرے باغی ہیں، تیرے نافرمان ہیں، تیرے منکر ہیں، انہیں ہدایت اور ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ لیکن جس کی موت کفر پر واقع ہو جائے،
کیونکہ اس کا انجام معلوم ہو گیا تو اس کے لیے پھر استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ کہ نبی اور مومنوں کو روا نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے استغفار کریں۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ وَمَا كَانَ، کیونکہ استغفار ابراہیم إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے جو استغفار کی وہ اس وعدے کی بنیاد پر تھی کہ جو اس نے ان سے کیا تھا۔ بعض مفسرین نے تو یہ معنی کیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، کہ جب باپ سے جدا ہونے لگے آذر سے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ چونکہ وہ اس وقت زندہ تھا تو اس استغفار کو تو ہم دعائے ہدایت پر محمول کریں گے۔ اور یہاں جو معنی کیا اس کے معنی مفسرین نے یہ بتائے کہ باپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن جب وہ ایمان سے پھر گیا اور جب ان پر یہ آشکار ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو تبرأ منہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے سابقون الاولون، مہاجرین و انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، یقولون، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے یا ان کا شعار یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے، اور جو بالغ کی نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعائے استغفار اور دعائے مغفرت بھی ہے۔ تو مومن کے لیے زندگی میں بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، انتقال کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اور کافر کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اگر اس کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے تو پھر دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کے بڑوں کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ آپ نے خط لکھا ہرقل کو جو رومیوں کا سربراہ تھا کہ یہ خط اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف ہے کہ جو رومیوں کا سردار ہے، اور والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہے جو ہدایت قبول کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک بہت اہم ترین نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو زندہ ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔
ہمارے پاس عام طور پر ایک تصور ہے ہاں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہاں لیکن ان کی مغفرت کے لیے ہی دعا کریں، ہاں لیکن اللہ تعالی ہمیں تعلیم کر رہا ہے، ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، اللہم اغفر لی بالکل اللہ حینا نے و تعلیم میتنا۔ فرمائی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی الکافرین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم نے اپنے اعمال میں جو حدود شرع سے تجاوز کیا ہے اسے بخش دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آخری آیت میں فرمایا، ویسے وہ ساری کی دعا بڑی پیاری ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ سبحان ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ تو نے تیری ذات کریمی نے جو اپنے احکام کا بھاری بوجھ ہم سے پہلوں پر ڈالا ہم پر نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اے اللہ تو ہم پر آزمائشوں کا، ابتلا کا وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو تو نے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا واغفر لنا، جی ہاں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما۔ تو زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ مومنوں کا شعار ہے، مومنوں کا طریقہ ہے۔ جیسے آج کل طوفانی بارشیں ہیں، آفتیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلاکت المواشی وانقطعت السبل، کہ مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، یعنی خشک سالی کی وجہ سے مویشی نہ چارہ دستیاب ہے نہ پانی دستیاب ہے، تو حیات انسانی اور حیات حیوانی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور راستے بند ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب زندگی کے آثار ہوں تو لوگ سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، معاش کے لیے، روزی کے لیے۔ جب آثار ختم ہو جائیں تو لوگ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا فرمائی۔ بعض روایات میں کہ آپ نے ہاتھ، عام سنت تو یہ ہے کہ جب دعا کرے تو ہتھیلی کا رخ چہرے کی طرف ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن ایک روایت میں کہ اس موقع پر آپ نے ہاتھوں کو الٹا رکھا کہ یا اللہ جیسے کہ میں نے ہاتھ کی کیفیت بدل دی ہے ہمارے حالات کو بدل دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مطلب بالکل صاف تھا، سورج چمک رہا تھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا، پھر وہ پھیل گیا اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہفتہ بھر بارش برستی رہی۔ اگلے جمعے کو حضور پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا تو وہی شخص تھا یا کوئی اور، کہ یا رسول اللہ ہلاکت المواشی انقطعت السبل، کہ مویشی ہلاک ہو گئے کیونکہ کوئی سیلاب میں، جیسے آج کل سیلابوں میں مویشی بہہ جاتے ہیں، بعض اوقات انسان بھی سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ بارش تھم جائے۔ ٹھیک۔ حضور نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، ہم پر نہ برسا۔ اللہم علی الجبال والاکام والضراب، یا اللہ اسے دور پہاڑوں پر، ٹیلوں پر
اور والأودیت اور وادیوں پر، والمنابت الشجرت اور جنگلات پر برسا اور ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ سب فرماتے ہیں کہ حضور کا دعا کرنا تھا کہ اچانک بادل چھٹ گئے، مطلع صاف ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان بارش تھم گئی، تو دعا کرنی چاہیے، اور موجودہ حالات میں بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم ہمیشہ تیری باران رحمت کے طلبگار ہیں، لیکن اس باران رحمت میں تیری رحمت کے، رزق کے، روزی کے جو اسباب ہیں وہ ہمیں نصیب فرما۔ اس میں جو ہلاکتیں ہیں، آفتیں ہیں، سیلاب ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامر صاحب کا اگلا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، کیا کسی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ نیز کن لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ خودکشی حرام ہے، ٹھیک، اور اس کی حرمت کا سبب یہ ہے، خودکشی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مارنا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک، ہماری جان کا مالک حقیقی اللہ رب ہے۔ تبارک و تعالی ہے، اور ہمیں جان اور مال کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے اسے شریعت کی حدود میں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں میں ہمیں استعمال کرنے کا حق ہے، لیکن اس جان کو تلف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک، فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اپنے پیٹ میں کہیں چھرا گھوم کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو وہ اس کو یہ سزا ملے گی کہ وہ جہنم میں اپنے پیٹ میں چھرا گھومتا رہے گا، اور پھر صحیح ہوگا، پھر گھونپے گا، اس مسلسل اس عذاب میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا کہ جو زہر کھا کر یا پی کر ہلاک ہوگا تو وہ قیامت میں یہ سزا ملے گی کہ جہنم میں وہ زہر پیتا رہے گا، اس کا آنتڑیاں زہر سے کٹتی رہیں گی، پھر صحیح ہوگا، پھر پیے گا، پھر صحیح ہوگا، یہ عذاب اسے مسلسل ہو رہا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو کسی بلند ٹاور سے یا پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کرے گا وہ جہنم کی وادیوں میں لڑکتا چلا جائے گا، اور یہ عذاب اس پر مسلط رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، تو اس کا ایک ساتھی تھا، اس کو بہت تکلیف ہو گئی اور بے قابو ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا، اور بلیڈنگ کی وجہ سے، کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حضور کے سامنے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کس حال میں ہو، تو اس نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہجرت کی، تو اس کے وسیلے سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ پر یہ جو کپڑا لپیٹا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ میں نے جو خود اپنا ہاتھ کاٹا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ لن نصلح منک ما افسدتہ، جس چیز کو تم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم ولیدیہ فاغفر، یہ اللہ اس کے ہاتھوں کے قصور کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے جو خودکشی کر کے
جس کی موت واقع ہوگی جی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اگر یہ فعل حرام ہے، لیکن کسی بڑے عالم کو نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ کسی اور سے کہہ دے کہ جنازہ پڑھا لو، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ وہ اس جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ ٹھیک باقی جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تو ایک تو وہ باغی جو امام برحق کے خلاف خروج کرے اور وہ اس بغاوت میں مارا جائے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر اس کو گرفتار کر لیا اور پھر سزائے موت دی تو پھر جنازہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک اگر وہ اس سے بغاوت میں بچ گیا پھر طبعی موت مرا تو پھر بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک اگر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا گیا تو علماء نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس نے کئی لوگوں کا گلا گھونٹ کر مارا ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ الغرض مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، عام حالات میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کفن دفن کیا جائے گا، استغفار کی جائے گی۔ لیکن یہ جو چند جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ وعید کے طور پر، تنبیہ کے طور پر، درس عبرت کے طور پر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کویسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی ہم مذہبی پروگرام دیکھتے ہیں یا مختلف مذہبی پلیٹ فارمز پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفرادی زندگی کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے، جبکہ علماء اکرام جو ہے وہ جو اجتماعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے اس کے پہلو پہ گفتگو کرتے ہوئے کم نظر آتے ہیں، یعنی جو ان کی زندگی کے جو پہلو جس کی وجہ سے ان کے اجتماعی اثر پڑا ہے اس پہ ہمیں گفتگو کم نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں ان کے جو پہلو ہے جس سے اجتماعی اثر پڑتا ہے، کیا ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے یا اس پہ بھی جو ہے علماء اکرام ہماری مختلف وقتوں میں رہنمائی فرمائیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ۔ مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ بہت اہم سوال، بہت بڑا سوال اور ایک نوجوان کی طرف سے آیا کہ محض چند سنتوں کی جو ادائی ہے اسی کو دین سمجھ لیا گیا ہے، لیکن جو سنت سے سیرت برآمد ہوتی ہے اور خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے نوجوان کو، ایک مسلمان نوجوان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا چیزیں سیکھتا ہے؟ حنیق احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ نوجوانوں کے لیے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری سیرت مبارکہ کو نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کو سبحان اللہ ایک معجزے کے طور پر، ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اے لوگو میں نے تمہارے درمیان نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی عمر عزیز کے 40 سال گزارے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس میں میرا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، آغاز شباب بھی ہے، عنفوان شباب بھی ہے اور پختہ عمر کی دہلیز بھی ہے؟ کیا میری اس زندگی کے ان تمام مدارج میں تم نے میرے کردار میں، میرے اخلاق میں، میرے برتاؤ میں کوئی جھول، کوئی داغ،
کوئی دھبا، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی قابل گرفت بات دیکھی ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلا سبق تو اس سے یہ ہے کہ زندگی بے داغ ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن کہ جب اللہ تعالیٰ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر، 7 طبقات پر، 7 کیٹاگری کے لوگوں پر اپنی رحمت کا خصوصی صاحبان قائم فرمائے گا۔ اس میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ الامام العادل، عادل حکمران، اور ہم اور آپ اور یہ نوجوان سب جانتے ہیں کہ یہ نعمت آج امت مسلمہ میں کس قدر مفقود ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ، کہ ایک دن کا یا ایک گھڑی کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 60 سال کی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ 60 سال جو عبادت گزارتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، لیکن جو میزان عدل کو قائم کرتا ہے اس سے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اور مظلوموں کو ان کا حق ملتا ہے، اور ظالموں کی شوکت کو توڑا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ الضعیف فی القوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی آتیہ الحق انشاءاللہ۔ اپنے اولین خطبہ خلافت میں کہ تم میں سے جو طاقتور ہے، جتھے والا ہے اور دادا گیر ہے، رسہ گیر ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے تا وقت کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین نہ لوں، اور تم میں سے جو بے بس ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے تا وقت کہ میں ظالم سے اس کا حق چھین کر اسے لوٹا نہ دوں۔ اور نوجوانوں کے لیے فرمایا کہ دوسری کیٹیگری شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جس نے آغاز شباب میں اپنی زندگی اللہ عز وجل کی عبادت میں گزاری ہو، کیونکہ جوانی میں انسان کی جو غضبانی قوت ہے، حیوانی قوتیں ہیں، شہوانی قوتیں ہیں، پورے عروج پر ہوتی ہیں، وہ شر کی طرف مائل کرتی ہیں، جو اس عالم میں اپنی ان تمام قوتوں کو لگام دے کر، کنٹرول کر کے شریعت کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ کو سب سے محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنی عمر کے بوڑھوں سے کہتا ہوں کہ شاید ہمارے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہ ہو جو ایک نوجوان کے سجدے کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہمیں نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، ترغیب بھی دینی چاہیے، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں مسجدوں میں یا دینی تقریبات میں یقین جانیں کہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان ماؤں کو سلام کہ جن کی گود میں ایسے بچے پرورش پائیں جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں اور اتباع میں بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ
ان نوجوانوں کو دنیا میں بھی عزتیں، عظمتیں، سرفرازیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار کی بلندی جو آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست۔ سبحان اللہ۔ جوانی کی عبادت جی ہاں، پیغمبروں کا شیوا ہوتی بالکل، ہے، شعار نبوت ہے یہ۔ شعار نبوت۔ یہ جو جنگ فجار ہے، ہاں، حلف الفضول ہے، ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک کے آخری حصے میں بھی خواہش کر رہے ہیں Yeah. کہ اگر مجھے اس قسم کے کسی معاہدے پر ہاں، دستخط کرنے پڑیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے حلف الفضول کے معاہدے کے نام پر بلائے گا جی، مدد کے لیے تو میں لبیک کہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے، انسان۔ اور کیا عمر مبارک آپ کی 19.5 برس، جی، اللہ اکبر، 19.5 برس۔ تو ایک نوجوانوں کو ایک نصیحت یہ بھی مل رہی ہے مفتی اسی صاحب۔ لیے تو جب آپ غار حرا سے اپنے خانہ اقدس میں تشریف لائے جی تو بتقاضۂ بشری جی آپ پر ایک کیفیت طاری تھی، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ واللہ جی ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ انکا لتصل الرحم، آپ قرابت کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، ناداروں کے کام آتے ہیں، جی وتحمل الکلہ، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راستے میں لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو مددگار بنتے ہیں۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ بدی کا حمایتی اور طرفدار بننے کی بجائے خیر کے حامی بنے، نیکی کے طرفدار بنے، سبحان اللہ۔ اور ان اقدار کے ساتھ کھڑے ہوں جو اقدار نبوت تھیں، جو شعار نبوت تھا، کیونکہ یہ اوصاف تو اعلان نبوت سے پہلے کے بیان کر رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں اپنا کردار۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے تم ہی کے اندر عمر گزاری، یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ کردار کی پاکیزگی یہ آج کے نوجوان کو، اسی لیے تو شاہ حبشہ نے ابو سفیان کہا تھا، پوچھا تھا نا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، تو انہوں نے کہا کبھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ رب پر کیسے بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، آپ کا بہت ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح ہم نے آپ سے سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وعظ اور نصیحت میں دلوں کی زندگی ہے، وعظ اور نصیحت میں دلوں کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار